السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کے پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب تھے۔ انہوں نے آپ کے سرپرستی فرمائی۔ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاتون حلیمہ پرورش کے لیے لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ والدہ سے ملنے آتے تھے۔ اس کے بعد والدہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ مہربان دادا عبد المطلب نے، جن کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ان کی پرورش اپنے ذمہ لی۔ خدا کی شان کی دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہا، اور والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا بھی سایہ بھی سرپرست سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنے سرپرستی میں لیا۔ چچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا ملنا چلنا انہی لوگوں سے تھا، مگر آپ نے کسی کی گندی عادت نہیں لی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی دیانت، سچائی اور پاکیزگی کی شہرت ہوتی چلی گئی، اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آج 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، جو بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے۔ وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا، جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے، اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوچ و بچار میں وقت گزارتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور آپ کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ معمول کے مطابق غار حرا میں مشغول تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ اور تیرا رب بہت بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، اور حکم دیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتائیں۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اپنے ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کانپ گئے اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، میرے آقا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو کبھی خوف و رنج میں نہیں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جیسا کہ پہلے بتا جا چکا، اس زمانے میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے۔ ان کو سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت زید بن حارث،
آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی سے بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا کہ اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے۔ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین اور دنیا میں کامیاب رہے، اور جنہوں نے نبی کا انکار کیا، اس کا کہنا نہیں مانا، وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست و نابود کر دیے گئے اور آخرت میں بھی اس کو بہت بڑی سزا ملے گی۔